نہ باغی ہے نہ عمران خان غدار ہے، وہ قیدی نمبر 804 کے پاس ہے۔ آج بھی آپ کو اڈیالہ جیل کے دروازے پر ہی جانا پڑے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ یہ کھیل تماشا چل رہا ہے، کبھی پارٹی بنائی جاتی ہے، کبھی پارٹی گرائی جاتی ہے۔ مخلص قائد کو اندر کر رکھا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ عمران خان غدار ہے۔ عمران خان ہی واحد قائد ہے جو اس پاکستان کو ان مشکل اور گمبھیر حالات سے نکال سکتا ہے۔ آج بھی جتنا حل نکلتا ہے اس ملک کے حالات کا، وہ قیدی نمبر 804 کے پاس ہے۔ آج بھی آپ کو اڈیالہ جیل کے دروازے پر ہی جانا پڑے گا۔ آج بھی اگر آپ کو چاہیے کہ اس ملک میں پرامن طریقے سے ملک چلے، ریاست چلے آگے، تو پھر آپ کو عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں، شاہ محمود قریشی ہے اور ڈاکٹر یاسمین ہے اور پرویز الہی ہے اور چودھری اعجاز ہیں اور صنم چودھری ہیں اور جتنے یہ سیاسی اسیر ہیں، آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ 1 سال سے آپ نے ظلم روا رکھا ہوا ہے۔ 1 سال میں آپ ایک چیز ثابت نہیں کر پائے ہو، تو پھر آپ نے کس حساب میں ان لوگوں کو پابا سلاسل بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو یہ اس لیے میں یہاں یہ بھی بتانے آیا ہوں آپ کو کہ یہ جو کچھ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ حکومت جو بندر بانٹ کی گئی ہے، یہ جو عہدے ریاستی بانٹے گئے ہیں، یہ ایک قوم کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ اور فراڈ ہو رہا ہے۔ یہ پھر انہوں نے جو IMF کی ڈکٹیشنز لی ہیں، یہ اس بجٹ بتائے گا کہ یہ عوامی قتل ہو رہا ہے، عوام کی معاشی قتل کا مترادف ہے۔ یہ حکومت کے پاس کوئی ایسا حل نہیں ہے جو ایک بھی انہوں نے جو ہے عوام کو کوئی سہولت دی ہو، ایک بھی انہوں نے ایسا کام کیا ہو۔ انہوں نے قانون سازی کی، 28 بل انہوں نے 1 ہفتے میں پاس کیے، اور وہ سارے پرسن اسپیسیفک تھے، اور وہ سارے شریف فیملی کو، شریف خاندان کو ان کے کیسز ختم کرنے کے لیے کیے گئے۔ شریف فیملی کے کیسز ایسے ختم ہوئے، ان کے سبدی کے ختم ہوئے، شہباز شریف کے ختم ہوئے، حمزہ شریف کے ختم ہوئے، حسن نواز کے ختم ہوئے، حسین نواز کے ختم ہوئے، اسحاق ڈار کے ختم ہوئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ ایک طرف تو پاناما لیک پہ آتا ہے، دنیا کے مارے ہوئے جو ہے جید قسم کے وہ جو ہے ڈیٹیکٹیوز تلاش کرتے ہیں، ان کی فیک کمپنیاں، نیلسن نیسکول، میں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح سے دھرتی ماں کو لوٹا گیا ہے۔ چاہے وہ افواج پاکستان ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، وہ سروسز کے زمرہ میں آتے ہیں۔ تو سروسز والے جو ہے وہ کبھی جو یعنی عوام جو حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، وہ ان کے تابع ہیں۔ تو خدا را آپ مت کہیے ایسا کہ کوئی آپ سے معافی مانگے، اس لیے کہ آپ پبلک سرونٹس ہیں، اور آپ پبلک سرونٹ ہونے کے ناطے سے عوام کے خادم ہیں۔ خادم جو ہے وہ معافی کا طلبگار نہیں ہوتا کہ وہ طلب کرے، تقاضا کرے کہ مجھ سے معافی مانگو۔ تو عوام آپ کو معافی تو آپ کو مانگنا چاہیے کہ جس اذیت اور کرب سے آج قوم گزر رہی ہے، اس میں آپ کا سب سے زیادہ دخل عمل ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے یہ کھیل تماشا چل رہا ہے، کبھی پارٹی بنائی جاتی ہے، کبھی پارٹی گرائی جاتی ہے، کبھی وفاداری کو بنایا جاتا ہے، کبھی وفاداری تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہ اخلاقیات کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اس ملک میں، اور اس ملک کی جو ہے آئین کو بھی پامال کیا جاتا رہا ہے۔ سو ہم نے جو تحریک چلائی ہے، آئین پر پاسداری، عملداری سے ہی اس ملک کی ترقی مضمر ہے، اور اگر اس ملک کو ہم نے عظمتوں پر لے کر جانا ہے تو پھر ہمیں لا محالہ آئین پر عملداری کو یقینی بنانا ہوگا، اور اس پر ہم سبھی پاکستان کے عوام سے مستدعی ہیں کہ آئیے ہمارے قافلے میں ملیں، اپنے حق کو آپ پہچانیں، اپنا حق کے حکمرانی اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو یقینی بنائیں عملداری کو۔ پھر دیکھیں کہ افواج پاکستان کتنی مضبوط ہو کر ہمارا جو ہے تحفظ کرتی ہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنی افواج پاکستان پر، انہوں نے بہت جانوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن جب کچھ لوگ جو ہے اپنے حقوق سے تجاوز کر کے وہ
ہماری ڈومین میں، سیاسی ڈومین میں آتے ہیں، عوام کی ڈومین میں آتے ہیں، تو پھر وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. سو خدا را آئیے ہم مل جل کر اس عمرانی معاہدے کو یقینی بنائیں، اس کا اعادہ کریں جس کا حلف اٹھایا ہوا ہے. افواج پاکستان نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. یہ دیکھ لیں. پھر میں حیران ہوتا ہوں 3 گھنٹے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے پریس کانفرنس کرتا ہے اور سارا ایک ہی جماعت کو لتاڑ رہا ہوتا ہے، ایک ہی جماعت پر